السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل: قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. وقال اللہ عز وجل: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جیسے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے جو دروس چل رہے ہیں وہ توحید پر چل رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ 20واں درس توحید پر 20واں. پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے کہ ایک حدیث کے ذریعے سے ہم 4 باتیں معلوم کیے تھے پچھلے درس میں. سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ مومن کسے کہتے ہیں. جو حدیث ہم پچھلے درس میں پڑھے تھے اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں. اور دوسری چیز ہم پڑھے تھے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. اور تیسری چیز، پہلی چیز میں مومن کسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو اپنی جانوں پر اور اپنے مالوں پر حفاظت محسوس کرے. اور مسلمان کسے کہتے ہیں جس کے ہاتھوں کے ذریعے سے اور جس کی زبان کے ذریعے سے لوگ محفوظ رہیں. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام لوگ محفوظ رہیں. اس کے بعد تیسری چیز ہم دیکھے تھے کہ مہاجر کسے کہتے ہیں. مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف آتا ہے، اسے کہتے ہیں مہاجر، ہجرت کرنے والا. چوتھی چیز ہم پچھلے درس میں یہ پڑھے تھے کہ مجاہد کسے کہتے ہیں، جہاد کرنے والا کسے کہتے ہیں، جو اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، گناہوں سے بچنے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، نیکی کرنے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھے تھے کہ مکہ کی طرف ہجرت کرنا، مکہ سے لے کر کے کسی اور ملک کی طرف ہجرت کرنا ختم ہو چکا ہے، اور کفار کے بلدان سے مسلمانوں کی وطن کی طرف آنا، یہ ہجرت باقی ہے. اور تیسری ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف آنا، گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف آنا، یہ ہجرت باقی ہے. اسی چیز کو لے کر کے اور ہم توحید میں جس موضوع پر ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے توحید کا حق کس طریقے سے ادا کر سکتا ہے. اگر مسلمان کو توحید کا حق ادا کرنا ہے تو کس طریقے سے وہ حق ادا کر سکتا ہے. 5ویں شرط ہم پڑھ رہے ہیں. 5 شرطیں ہم پڑھ چکے ہیں، 4 شرطیں پڑھ چکے ہیں، 5ویں شرط ہم پڑھ رہے ہیں. 4 شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم پڑھے تھے کہ توحید کا حق ادا کرنے کے لیے توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین اسلام سے اور دین کے تمام امور سے اور مسلمانوں سے محبت ہونا. دوسری چیز. تیسری چیز، نیت کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، نیت کا کیا درجہ ہے اور نیت سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے. چوتھی چیز ہم جو پڑھے تھے، عمل کرنا، جو علم سیکھے ہیں اس پر عمل کرنا. اور 5ویں چیز جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ ہو. اخلاص کا مطلب اللہ کے لیے ہو، اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو. یہ 5ویں چیز ہم پڑھ رہے ہیں. صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمہ اعادها 3 حتی تفہم عنہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے، عظیم صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے، جب کوئی بات دین کے بارے میں کچھ سمجھانا چاہتے اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، تو اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دہراتے، 3 بار اسی بات کو دہراتے. کیوں؟
حتی تفہم عنہ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھ جائیں۔ 3 بار دہرانے کا کس لیے دہراتے، کیا وجہ تھی 3 بار دہرانے کی؟ ایک ہی بات کو، تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اچھی طریقے سے سمجھ جائیں اور اس کو اسی وقت یاد بھی کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی ہم تک دین کو پہنچائے ہیں۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ جانتے تھے کہ ہمارے بعد جو مسلمان قوم آنے والی ہے ان تک دین پہنچنے والا ہم سے ہی ہے، تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو سمجھنا ہے اور اسی وقت یاد کرنا ہے تاکہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اس حدیث سے جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری میں، اس حدیث سے کیا بتلانا مقصد ہے میرا؟ اس حدیث سے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی کو دعوت دیں اسلام کی طرف، کسی کافر کو یا پھر مسلمان بھائی کو اسلام کی بات بتلائیں، اسلام کا علم دیں، تو آپ اگر وہ چیز مسلمان ایک وقت میں نہیں سمجھتا ہے تو آپ 3 وقت اس کو دہرائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو سنت پر عمل ہوگا، اور یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام کرتے تھے وہ سنت ہے، جو کہتے تھے وہ سنت ہے، جو دیکھ کر کے خاموش بیٹھتے تھے صحابہ کو وہ سنت ہے۔ تو یہ سنت چھوڑ دی گئی ہے آج کے زمانے میں۔ ہم جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو ہم ایک وقت بولتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھتا ہے دوسری وقت اسلام کے بارے میں، اسی چیز وہی مسئلے کے بارے میں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ محاورہ بہت مشہور ہے آج کے زمانے میں کہ نیوز ایک وقت آتی ہے، 2 وقت نہیں آتی۔ آپ لوگ سنے ہوں گے۔ اسلام میں کوئی ایسا میٹر نہیں ہے کہ ایک ہی وقت بولنا ہے، دوسرے وقت بولنا حرام ہے۔ آپ سے جتنی وقت وہی شخص اسی مجلس میں اسی جگہ بیٹھ کر کے آپ سے وہی چیز سمجھنا چاہتا ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے، اگر آپ وہ جانتے ہیں وہ چیز اور آپ سمجھا سکتے ہیں اس کو، تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کو جتنی بار وہ پوچھے اس کو بتلائیں، اور 3 بار کم سے کم بتلانا یہ سنت ہے، سنت رسول جس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو ہم کو اس سنت کو اپنانا ہے، اور اگر ہم 3 وقت دہرائیں، اگر ہم یا پھر کوئی بھی شخص دین کو بتلانے کے لیے 3 وقت اگر کسی چیز کو دہراتا ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، ہم سمجھ چکے ہیں پھر بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ اسی مجلس میں بیٹھ کر کے آپ وہ چیز یاد کر لے سکتے ہیں، اسی چیز کو۔ تو بتلانے کا مقصد ایک چیز کو اگر 3 بار دہرایا جائے، اگر اس سے زیادہ بھی دہرایا جائے تو دین کے معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اخلاص کے ذریعے سے ہر وہ عمل چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قبولیت ہونے کی شرط اخلاص ہے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اخلاص کے ذریعے سے آپ فتنوں کے زمانے میں، آپ یہ حدیث اور یہ جو فی الوقت میں جو بات بولنے جا رہا ہوں اس کو آپ سنیں، اور اس زمانے میں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے میں یہ حدیث فٹ ہوتی ہے۔ اس زمانے میں یہ حدیث اور یہ جو کلام میں ابھی جو بولنے جا رہا ہوں یہ فٹ ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ فتنوں کے زمانے میں اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو آپ کو اس عبادت کا ثواب اتنا ملے گا جیسے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ہے۔ اگر آپ فتنوں کے زمانے میں اخلاص کے ساتھ اگر آپ عبادت کریں گے، آپ سب سے پہلے دلیل مانگیں گے کہ کیا دلیل ہے کہ فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنے کا ثواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب ہے، آپ اس کی دلیل مانگیں گے۔ یہ دلیل صحیح مسلم میں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح مسلم میں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان فتنوں کے زمانے میں حرج کے علماء نے 2 معنی بتلائے ہیں۔ ایک معنی ہے خون، قتل ہونا، بہت زیادہ جس زمانے میں قتل ہوگا، اور آپ مجھے بتلائیں یہ زمانہ نہیں ہے جس میں سب سے زیادہ قتل ہو رہا ہے۔ جانوروں کا
قتل نہیں کیا جا رہا ہے جتنا انسانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے جانوروں کو ختم کیا جانا چاہیے تھا، اس طریقے سے آدمیوں کو اور مخلوق کو ختم کیا جا رہا ہے، انسانوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں، نیوز کے ذریعے سے، نیوز پیپرز کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے ہم سب کو معلوم ہے۔ یہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے کی اس حدیث میں بات کر رہے ہیں۔ حرج کا معنی ہے جس میں قتل ہوگا، جس میں قتل کیا جائے گا، اور قتل کن کا ہوگا؟ لوگوں کا، انسانوں کا قتل ہوگا، جانوروں کا نہیں، انسانوں کا قتل ہوگا۔ فی الحرج، اور دوسرا معنی علماء کرام نے حرج کا یہ بتلایا ہے جس زمانے میں امور ایک دوسرے میں مل جائیں گے، لوگوں میں شبہات پیدا ہو جائیں گے، لوگوں میں اختلاط پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے ذہنوں میں، ان کی فہموں میں مشاکل پیدا ہو جائیں گے، ایک چیز کے 100 معنی نکل آئیں گے۔ یہ بھی ایک مطلب ہے اس کا، علماء کرام نے یہ بھی ایک مطلب بتایا۔ تو اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جس زمانے میں قتل یا پھر شبہات زیادہ بڑھ جائیں تو اس زمانے میں عبادت کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہجرت الیہ، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور ایک حدیث اسی بارے میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد جو مسلمان آنے والے ہیں وہ مسلمان اگر ثابت قدم، ان مسلمانوں میں سے جو بھی مسلم ثابت قدم رہے گا دین پر اور اس پر وہ عمل پیرا ہوگا کما حقہ، تو تم میں سے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے 50 کے برابر کا ثواب اس کو ایک کو دیا جائے گا۔ 50 صحابہ جو عمل اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے، اس کا جو ثواب ہوتا تھا 50 صحابہ کا ملا کر کے ایک مسلمان کو اس زمانے میں، جس زمانے میں فتنے ہیں اس زمانے میں دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام، اور آپ کے بھی ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہے فی الوقت، اور میرے بھی ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھے بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلمہ گو ہوئے بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہم پائے بھی نہیں، پھر بھی ہم کو اتنا بڑا اجر کیوں ہے؟ یہی سوال جو ہمارے ذہنوں میں اٹھ رہا ہے، وہی سوال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہنوں میں اٹھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ آخر ہم میں سے 50 کا ثواب، 50 صحابہ کا ثواب اس ایک مسلمان کو دیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نیکی کرنے میں ایک دوسرے کی مدد حاصل کرتے ہو، لیکن اس زمانے میں ایک مسلمان ہوگا جو ایک ہی شخص نماز پڑھ رہا ہوگا اور تمام مسلمان نماز سے اعراض کر رہے ہوں گے، یعنی کہ تم عبادت نیکی کرنے میں ایک دوسرے کی مدد حاصل کرو گے، لیکن اس زمانے میں نیکی کرنے کے لیے مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی آپ اس زمانے میں دیکھیں کہ ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، اگر جا کر کے روڈ پر ٹھہر کر کے یا پھر کہیں بھی کسی بھی جگہ، آفس میں یا کہیں بھی 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کر کے ہم اگر دین کی بات کہتے ہیں تو 4 لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، ایک آدمی بیٹھا ہوا رہتا ہے سننے کے لیے، 4 لوگ چلے جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں کچھ بھی بہانہ بنا کر کے۔ تو یہی مطلب ہے کہ آپ کو مدد کرنے والا، دین کی طرف بلانے کے لیے مدد کرنے والا آپ کا کوئی نہیں، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ اکٹھے تھے اور تمام صحابہ ایک کے اوپر ایک فضیلت لے جانا چاہتے تھے، نماز کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، صدقات کے معاملے میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، حج کے بارے میں، جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے متعلق تمام چیزوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے۔ آج کے زمانے میں کوئی ہے جو یہ کہے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 بار دن میں درود شریف بھیجا تو میں 101 بار بھیجوں گا؟ کوئی ملے گا آپ کو؟ آپ کو کیا بولے گا؟ 100 بار بولتے اس کی ضرورت کیا ہے مولوی صاحب؟ لوگ بولتے اس کی ضرورت کیا ہے مولوی صاحب؟ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت رحم فرمانے والا ہے، ہم کو اتنی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خامخواہ اپنے کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ اور کیا بولتے کہ آپ گمراہ ہو رہے ہیں، تشدد اختیار کر رہے ہیں۔ تشدد کو جو ہے نا لوگ مسلمان، آج کے مسلمان تشدد کا غلط فہم لے کر کے بیٹھے ہیں۔ بس ایک مثال لے کر کے میں تشدد کے اس موضوع ختم کرتا ہوں، میں اس میں گھسنا نہیں چاہ رہا ہوں، ایک دم الگ ٹاپک ہے یہ تشدد کا۔ مثلا ایک مسلمان ہے جو تمام نمازوں پر پابندی سے جماعت کے ساتھ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جماعت کے ساتھ ٹائم پر ادا کرتا ہے، تو وہ مسلمان جو ٹائم پر ادا نہیں کرتا اس کے اوپر عیب لگاتا ہے کہ تم تشدد کر رہے ہو،
تشدد کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھئی آپ کو اگر فجر کے وقت نیند آ رہی ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھ کر کے جائیں. آپ مجھے اگر بتائیں اگر یہ تشدد ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشدد کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. کیونکہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ٹائم کی نماز وقت پر پوری زندگی بھر نہیں پڑھے؟ اگر اسی کی اتباع کرتے ہوئے ایک مسلمان آج کے زمانے میں اگر 5 وقت کی نماز ٹائم پر ادا کرتا ہے مسجد میں جا کر کے تو اس کے اوپر تہمت باندھتے ہیں کہ تشدد کر رہا ہے. اور یہ تشدد نہیں ہوتا ہے. تشدد کا الگ معنی ہے, اس کا الگ مفہوم ہے اور اس کی الگ تاریخ ہے. میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن ایک مثال سے میں سمجھا دیا ہوں بس. اب اس حدیث میں العبادۃ فی الحرج ہجرۃ الیہ, فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے. فتنہ کیا چیز ہے اور فتنوں کی کیا اقسام ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلے, کیونکہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں ہم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور جس ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں ہم کو معلوم ہونا ہے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں اور کتنے اقسام ہیں فتنوں کے. فتنہ کسے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں. فتنہ کہتے ہیں جو آپ کو اپنے دین سے دور کر دے. آپ کے دین اور آپ کے دین کے درمیان میں جو چیز آئے گی اسے فتنہ کہتے ہیں. آپ کو آپ کے دین پر عمل کرنے سے جو چیز روکتی ہے اسے فتنہ کہتے ہیں. یہ ہو گیا فتنے کی تعریف. اب آپ دیکھیں فتنے کتنے قسم کے ہیں. علماء کرام نے فتنوں کی 2 قسمیں, 2 سے بڑھ کر کے نہیں ہیں اور 2 سے کم نہیں ہیں فتنوں کی قسمیں اس زمانے میں اور ہر زمانے میں. پہلی قسم شبہات کا فتنہ اور دوسری قسم شہوات کا فتنہ. شبہات اور شہوات یہ 2 فتنوں کے علاوہ یہ جو 2 قسمیں ہیں فتنوں کی, اس کے علاوہ تیسری قسم کوئی نہیں ہے اور اس سے ان دونوں کو چھوڑ کر کے کوئی ایک کو آپ حذف بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایک ہے شبہات اور ایک ہے شہوات. یہ 2 فتنے ہیں. شبہات کیسے؟ شبہات مثلا اللہ کی ذات کے متعلق شک و شبہ کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شک و شبہ کرنا, قرآن کریم کے بارے میں شک و شبہ کرنا, قرآن میں جو آیتیں بیان کی گئی ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نعمتیں نازل کی گئی اس کے بارے میں شک و شبہ کرنا. کیا حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے, اس میں شک و شبہ کرنا. پیغمبروں کے بارے میں شک و شبہ کرنا. فرشتوں کے بارے میں کیا جبرائیل علیہ السلام کو حقیقتاً 600 پر ہیں, اس بارے میں 600 پر کیا جبرائیل علیہ السلام کو ہیں, اس کے بارے میں شک و شبہ کرنا. کیا واقعتاً زمین اور آسمان کے درمیان میں 500 سال کی مسافت 500 سال سفر کرنے کی مسافت ہے, اس میں شک و شبہ کرنا. کیا حقیقتاً آسمان جتنا ہے اس میں 4 انگل کی جگہ چھٹی ہوئی نہیں ہے, 4 انگلیوں کی جگہ چھٹی ہوئی نہیں ہے, لیکن اس پر فرشتہ سجدہ کیا ہوا ہے یا رکوع کیا ہوا ہے یا اللہ کے لیے ٹھہرا ہوا ہے, اس میں شک و شبہ کرنا. فرشتوں کے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے جن صفات کے ساتھ, اس میں شک و شبہ کرنا. قیامت کے دن میں شک و شبہ کرنا, قیامت کی نشانیوں میں شک و شبہ کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں شک و شبہ کرنا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان میں شک و شبہ کرنا. یہ ہے شبہات کا فتنہ. اور کیا آپ مجھے بتلائیں اس زمانے میں یہ تمام میں جتنے ذکر کیا ہوں اس میں شک و شبہ نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ یہ شک و شبہ تو چینلز پر, ٹی وی چینلز پر, کتابوں میں لکھا جاتا ہے, اس بارے میں شک و شبہ کر کے چینلز پر بتلایا جاتا ہے, مناظرہ کیا جاتا ہے, اللہ کے ذات کے بارے میں مناظرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بھی یا نہیں ہے, شک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مناظرہ کیا جاتا ہے. قرآن کے بارے میں, قرآن یعنی ٹی وی پر کھلے عام آپ لوگ دیکھیں ہیں, کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے, میں کو راز لا کر کے نہیں بتلا رہا ہوں آپ کو, ہم سب کو یہ معلوم ہے, لیکن ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے. یہ جو شبہ ہے دین میں یہی ہے فتنہ. کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ایمان رکھتے ہیں, کیا ہمارا ایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے برابر ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب عبادت کرتے تھے, عبادت کے مثال کے طور پہ عبادت جیسے دعا ہے, تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کے دل کے اندر یقین ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا سن ہی نہیں رہے ہیں بلکہ اس کو قبول بھی کریں گے اور اس کا جواب بھی دیں. کیا ہمارے دلوں میں, ہم ہاتھ اٹھانے سے پہلے کیا ہمارے دلوں میں یقین موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو سن رہے ہیں بلکہ قبول بھی کر رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں؟
کیا ہمارے دلوں میں یقین موجود ہے؟ اور اکثر مسلمانوں کے اور کئی لوگ جو ہے نا پوچھتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سنتے ہیں کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، فادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مجھے تم بس پکارو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بس تم پکارو میں تمہاری حاجت کو پوری کر دوں گا. کیا ہمارے دل میں اس کا یقین ہے؟ ہم شک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا سن بھی رہے ہیں یا نہیں. میں عبادت کر رہا ہوں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عبادت ہے، دینی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. ہم اس مجلس سے اٹھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص اس مجلس میں، دین کی مجلس میں جہاں پر قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر جو بھی شخص آ کر کے بیٹھے گا، وہ مجلس ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے. کیا آپ کو اس پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے اٹھنے سے پہلے؟ اور آپ کو کیا یقین ہے کہ اس وقت فرشتے یہاں پر موجود ہیں؟ کیا آپ کو اس میں یقین ہے یا شبہ ہے؟ تو جتنے اس طریقے کے جتنے چیزیں ہیں، اس میں شک و شبہ کرنا یہ ہے شبہات کا فتنہ. یہ ہوا پہلی قسم. شہوات کا فتنہ دوسری قسم. شہوات کا فتنہ مثلا مال ہے. مال جب انسان کماتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اپنی حاجتیں پوری کرنا چاہتا ہے. اگر وہ حاجت غلط طریقے سے یا غلط چیز میں اگر اپنے پیسے کو لگا کر کے اپنی حاجت پوری کر رہا ہے تو وہ ہے شہوات کا فتنہ. اور اسی طریقے سے آپ اتنے شہوات کے کئی قسمیں ہیں، شہوات کے کئی اقسام ہیں، یہ فتنے کے کئی اقسام ہیں، جیسے کہ مال ہے اور اسی طریقے سے گاڑی ہے. گاڑی کو جب آپ لیتے ہیں تو یہ فتنے شہوات ہے. تو اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے اور آپ نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے. اور اگر آپ اس چیز کو غلط طریقے پر لے جاتے ہیں، غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز کیا ہو گئی ہے؟ پھر یہ فتنہ بن گیا آپ کے لیے. اسی طریقے سے آج کے زمانے میں ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل، اور انٹرنیٹ سے مراد میرا کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، ان چیزوں کی زیادتی آج ہر گھر میں ہے. ہر گھر میں یہ چیز پائی جاتی ہے. ٹی وی میں آپ مجھے بتلائیں کہ ایسا کون سا چینل ہے جس میں شہوات نہیں بتلائے جاتے ہیں، جس میں گناہ کی چیزیں نہیں بتلائی جاتی ہیں، جس میں انسان کو گناہ کی طرف رغبت دلانے والی چیزیں نہیں بتلائی جاتی ہیں؟ کون سے ایسا چینل ہے؟ اللہ یہ کہ جو اسلامک چینلز ہیں موجود لیکن بہت قلیل ہیں، لیکن اکثریت کس کی ہے؟ گنہگار چینلوں کی ہے. اسی طریقے سے انٹرنیٹ پر آپ جب نیوز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا نیوز دیکھتے ہیں، ٹی وی پر ہو یا انٹرنیٹ پر ہو، تو وہاں پر نیوز دینے والا یا والی کون ہوتی ہے؟ اکثر عورتیں نیوز دیتے ہیں. اور ایک بات میں یہاں پر بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ شیطان یہ قسم اور یہ چیز ڈال دی ہے کہ نیوز دیکھنا ہے، اور عورت اگر نیوز رپورٹر اگر عورت ہے نیوز کی تو دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. آپ مجھے اس کی دلیل لا کر کے بتلائیں کہ ایک غیر محرم عورت کو دیکھنا، چاہے وہ نیوز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رپورٹر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، ٹی وی پر ہو یا انٹرنیٹ پر ہو یا نیوز پیپر میں ہو یا میگزین میں ہو، اس کو دیکھنے کی جائز دلیل آپ لا کر کے مجھے بتلائیں. اگر ہے تو میں مانتا ہوں، اگر نہیں ہے تو آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غیر محرم عورت کو دیکھنا کبیرہ گناہوں میں سے، دیکھنا صرف، اور چاہے وہ ٹی وی پر ہو. میں خاص طور پہ اس زمانے کی جو چیزیں استعمال ہم کرتے ہیں اور ہم اس میں غفلت برتتے ہیں وہی بتلا رہا ہوں. ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہوں یا پھر انٹرنیٹ پر آپ پڑھ رہے ہوں یا پھر دیکھ رہے ہوں یا پھر آپ نیوز پیپر میں اگر آپ پڑھ رہے ہوں یا پھر میگزین میں آپ پڑھ رہے ہوں یا پھر موبائل میں اگر کسی نے آپ کو بھیجا ہے یا آپ اس میں دیکھ رہے ہو یا اس میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں عورت کو دیکھنا یہی ہے فتنہ شہوات. اور آج مجھے بتلائیں کس کے پاس یہ نہیں ہے؟ کس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے؟ انٹرنیٹ فتنہ نہیں ہے. میں بتلاتا ہوں، انٹرنیٹ کو آپ جس طریقے سے استعمال کریں گے اس طریقے سے آپ یا تو اس کو نعمت بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے لیے عقاب اور سزا کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں یہاں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ کون سا ایسا گھر ہے جو ان چیزوں سے بچا ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہے آج کے زمانے میں. تو یہ حدیث میں ان چیزوں سے، فتنوں کے جو دو طریقے، دو اقسام جو بتلائے ہیں، دو قسمیں، اس سے میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتلائیں کہ کیا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتلائی ہے کہ فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا خالصتاً
اخلاص کے ساتھ وہ میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ کیا وہ زمانہ یہ نہیں ہے؟ کیا اس زمانے میں قتل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اس زمانے میں شبہات نہیں بڑھ گئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو؟ کیا اس زمانے میں شہوات نہیں بڑھ گئے ہیں؟ ہم سب کا جواب ایک ہی ہے کہ یہی زمانہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو اسی وقت ہم کو نیک نیتی کر لینا چاہیے، اخلاص ہمارے دل میں ہم کو بھر لینا چاہیے کہ میں اب جو بھی دین کا کام کروں گا، اب تک میں جو دین کا کام کر رہا تھا، ہو سکتا ہے میں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا، ہو سکتا ہے میں کسی کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا، ہو سکتا ہے میں کسی کن سے کچھ حاصل کوئی مقصد تھا میرا اسی لیے میں کر رہا تھا، لیکن آج آپ یہ حدیث سنے ہیں تو آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اور میں یہاں سے اٹھنے سے پہلے مجھے اپنی نیت سدھار لینا چاہیے کہ میں اپنے دین کا کام جو بھی کروں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور اخلاص کے ساتھ ہی آپ اس زمانے میں اگر عبادت کریں گے تو وہ ثواب حاصل کریں گے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے حاصل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو شخص اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اور ہمارا جو توحید کے دروس میں جو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ اخلاص پر عمل کرنا ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اپنے دین پر ثابت قدم رہتا ہے، اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے اور اس میں وہ غلط کر چکا، اگر وہ کام غلط کر گیا ہے لیکن اس کی نیت صاف تھی، اللہ کے لیے وہ کر رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور کے بتائے ہوئے راستے پر اگر وہ کر رہا تھا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ جب وہ اخلاص کے ساتھ اگر کام کرے گا اور اس کا کام اگر غلط ہو گیا ہو، انجانے میں، جانتے ہوئے نہیں، انجانے میں اگر اس کا کام وہ غلط ہو چکا ہو تو اس شخص کو اس کا ثواب ضرور ملے گا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں حدیث کے ذریعے سے، جو میں حدیث اس موضوع پر اور اس چیز پر کہ عمل اگر آپ کریں گے اخلاص کے ساتھ اور اگر وہ غلط بھی ہو گیا تو آپ کو ثواب ملے گا، اس کی دلیل دیتے ہوئے اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے، اور یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے۔ صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور یہ میری آخری بات ہے اس درس کی، یہ آخری حدیث ہے۔ صحیحین میں، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رجل لأتصدقن اللیلۃ بصدقہ۔ ایک شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ نیت کی کہ میں آج رات کو صدقہ دوں گا۔ صدقہ دینا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ صدقہ دینا عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، اور صدقے کی فضیلت سن لیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ سے ہٹ کر کے جو آپ مسکینوں میں، غریبوں میں جو پیسے دیتے ہیں، چاہے وہ پیسے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کپڑوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آپ کھانے کے ذریعے سے مدد کرے ہوں، جو بھی صدقہ آپ دیں گے اسے غریبوں میں اور مسکینوں میں، زکوٰۃ کو چھوڑ کر کے وہ صدقے میں ہے تمام چیزیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ دینے سے، صدقہ گناہوں کو اسی طریقے سے مٹا دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ ابھی ایک پھر سے سنیں آپ حدیث کو، رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، صدقہ اگر آپ کریں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے جلا دیتا ہے یا مٹا دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ آپ بتائیں آگ جل رہی ہے اور آپ پانی ڈالیں تو کیا آگ موجود رہے گی؟ آگ کا ایک ذرہ بھی آپ کو دکھے گا، چاہے وہ کتنی ہی بڑی آگ ہو، اگر آپ اس پر اس کی حیثیت سے اگر آپ پانی ڈالیں گے تو کیا آپ کو آگ دکھے گی؟ ہرگز نہیں دکھے گی، سوال ہی نہیں۔ تو آپ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آگ جل رہی ہے، اس پر میں پانی ڈالا ہوں اور آگ کا نام و نشان بھی ختم ہو چکا ہے، تو آپ سوچ لیں کہ آپ جب صدقہ دیں گے تو آپ کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے اس صدقے کی وجہ سے، چاہے وہ 50 حلالے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 1 ریال ہی کیوں نہ ہو، یا چاہے وہ 500 ریال ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ
اللہ تبارک و تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتے، نیت دیکھتے ہیں. انسان کے چہرے کو نہیں دیکھتے کہ چہرہ دیتے وقت کیسا تھا انسان. یہ دل اس کے اندر کس کے لیے ہے؟ میں صدقہ دے رہا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے. میں مسجد سے نکل رہا ہوں، آپ بھی مسجد سے میرے ساتھ نکل رہے ہیں. میں نے سوچا کہ میں اگر صدقہ دوں گا تو میرا دوست میرے کو تعریف کریں گا، میرے رشتہ دار میری تعریف کریں گے، ارے کیا بڑا سخی آدمی ہے، صدقہ دیتے رہتا ہمیشہ. میں یہ سوچ کر کہ اگر میں صدقہ دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ 5000 ریال بھی دیں گے تو آپ، میں پچھلے بھی وقت پہ کہہ چکا کہ اس کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو پتا گر کر کے سڑ جاتا ہے اس سے بھی گئی گزری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ دکھاوا ہے، تعریف حاصل کرنا ہے اللہ کے لیے نہیں. اگر آپ اخلاص کے ساتھ اگر آپ 50 حلالے بھی آپ اگر فقیر کے ہاتھ میں ڈالیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر کے ہاتھ میں گرنے سے پہلے اخلاص کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں ہم کو نہیں معلوم، ہم مشابہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ایسا لیتے ایسا لیتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثال کوئی نہیں دے سکتا، چاہے وہ اس کے ہاتھ ہو، کہ اس کے آنکھ ہو، کہ اس کے پیر ہو، کہ وہ اس کے ناک ہو، کچھ بھی ہو. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور اگر اخلاص کے ساتھ دیا گیا ہو اور اس صدقے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اضافہ کرتے جاتے ہیں اس میں. اگر آپ 50 حلالے دیے ہیں مثال کے طور پہ مثلا اخلاص کے ساتھ، تو اس 50 حلالے کو قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے جاتے ہیں. اور قیامت کے دن جب بندہ، اور یہ تمام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ. اور جب قیامت کے دن وہ بندہ آتا ہے تو ایک احد کے پہاڑ کے اتنا بڑا اس کو جو ہے نا نیکی دکھتی ہے. وہ دل میں اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں اتنی بڑی نیکی نہیں کی، میں نے دنیا میں اتنی بڑی نیکی کی ہی نہیں، تو پھر مجھے اتنا بڑا ثواب کیوں ملا؟ تو اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے کہ تم نے اس وقت اس شخص پر اپنے صدقے، سچے دل سے تم نے صدقہ دیا تھا، وہ صدقے کو میں یہاں پر تمہارے لیے اضافہ کرتے گیا ہوں. تو بتلانے کا مقصد صدقے کی یہ فضیلت ہے. تو ایک شخص آیا اور صدقہ دینے کی نیت کیا اس رات. فَأَخَذَ الصَّدْقَةَ وَخَرَجَ، تو وہ صدقہ کی نیت کر کے اپنے گھر سے نکلا اس رات کو. فَمَرَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، تو اس نے کہا کہ جو بھی شخص سے میں پہلی وقت ملوں گا میں اس کو صدقہ دے دوں گا گھر سے نکلے بعد. تو جب گھر سے نکلا تو ایک شخص آیا تو اس نے اس کو صدقہ دے دیا، اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ شخص کون ہے، اس کو نہیں پہچانتا تھا وہ شخص، اس نے اس کو صدقہ دے دیا. فَأَخَذَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ، تو لوگ دیکھے کہ وہ صدقہ دے رہا ہے، اور لوگ جانتے تھے کہ جس کو صدقہ دے رہا ہے وہ شخص چور ہے، جو شخص جس کو صدقہ دے رہا ہے وہ شخص چور ہے. تو لوگ کہنے لگے محلے میں کہ یہ شخص تو چور کو صدقہ دے رہا ہے. آپ مجھے بتلائیں کہ چور کو صدقہ دینا نیکی ہے یا گناہ ہے؟ چور کو اگر آپ صدقہ دیں گے تو چور کو یہ دل میں آئے گا اور اس کی چوری میں اضافہ بڑھتے جائے گا. وہ سمجھے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا لوگوں کو پسند ہے، جب بھی جا کر کے مجھے لوگ فری میں پیسہ دے رہے ہیں. تو اگر آپ جانتے ہیں کہ فلاں شخص چور ہے، اگر آپ اس کو صدقہ دے رہے ہیں تو یہ گناہ ہے. اور اگر آپ نہیں جانتے، یہ حدیث میں جیسے کہ ایک شخص صدقہ لے کر کے نکلا اور وہ آدمی کو دے دیا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ چور ہے، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ شخص تو چور کو صدقہ دیا ہے. تو وہ لوگوں کی بات یہ آدمی کی طرف جس نے صدقہ دیا ہے اس کی طرف آئی. وہ کہنے لگا فَأَخَذَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، تو وہ شخص کہنے لگا جو صدقہ دیا تھا، اے اللہ آپ کا شکر ہے، اللہم لک الحمد علی سارق، یعنی وہ تعجب سے کہنے لگا اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے توفیق تو دی کہ میں صدقہ دوں، لیکن چور کو میں نے صدقہ دیا ہے. یعنی تعجب کے ساتھ، خوش ہو کر کے نہیں بولا. اور خوش ہو کر کے بولنا غلط ہے یہاں پر. اگر آپ یہ بولیں کہ الحمدللہ میں نے چور کو صدقہ دیا تو یہ غلط بات ہے. چور کو کوئی صدقہ نہیں دیتے. صدقہ کس کو دینا ہے؟ جو محتاج ہے، مسکین ہے. چور محتاج نہیں ہوتا. چور اللہ کا باغی ہوتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، وہ محتاج نہیں ہوتا. تو وہ شخص کہنے لگا الحمدللہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے آپ نے صدقہ دینے کی توفیق دی ہے، لیکن علی سارق، یعنی چور کو میں نے صدقہ دیا ہے. عجیب ہے یہ بات. تو اس نے پھر نیت کی دوسری رات کہ میں پھر سے صدقہ دوں گا. اور میں ابھی صرف میں آپ کو ترجمہ بتلا دوں گا، کیونکہ میں اگر آپ کے سامنے عربی پڑھوں گا تو پھر ٹائم زیادہ ہو جائے، تو میں آپ کو صرف ترجمہ بتلاتے چلتا ہوں.
وہ شخص پھر سے یہ نیت کیا کہ میں اب صدقہ دوں گا اگلی رات، پھر سے سچے دل کے ساتھ اس نے یہ ارادہ کیا. تو جب وہ گھر سے نکلا تو ایک عورت جا رہی تھی اس کے سامنے سے، تو اس نے اس کے پاس صدقہ دے دی اس کو، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، وہ کیا کرتی کہاں ہے، تو نہیں معلوم تھا. تو لوگوں کے پاس یہ بات پہنچی کہ اس نے اس عورت کو، فلاں عورت کو اس نے صدقہ دیا ہے. تو لوگ محلے میں کہنے لگے وہ عورت تو زانیہ ہے، زنا کرنے والی عورت ہے، اس کو اس شخص نے صدقہ دیا ہے. اب آپ مجھے بتلائیں کہ جو عورت یا مرد زنا کرتا ہے، زنا کے ذریعے سے پیسے کماتا ہے، کیا اس کو پیسہ دینا نیکی کا کام ہے؟ جانتے ہوئے گناہ کا کام ہے. انجانے میں سچے دل سے، صدقے دل سے آپ نے صدقہ دیا ہے تو اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا. تو لوگ کہنے لگے کہ ایک زانی عورت کو اس نے صدقہ دیا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا اللہم لک الحمد، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے توفیق تو دی کہ صدقہ کروں. علی زانیہ، یعنی زانی عورت کو میں نے صدقہ دیا ہے. عجیب بات ہے یہ. لیکن وہ شخص جانتا نہیں تھا، وہ شخص کو معلوم نہیں تھا. نیک کام کیا، سچے دل کے ساتھ کیا، لیکن غلط ہو گیا، آخری میں غلط ہو گیا، لیکن معلوم نہیں تھا اس کو. اس کے بعد اس نے تیسری رات پھر سے اس نے ارادہ کیا کہ میں آج پھر سے صدقہ دوں. پھر وہ صدقہ لے کر کے گھر سے نکلا اور وہ کہنے لگا کہ میں جو شخص سے پہلے ملوں گا، جو شخص مجھ سے پہلے ملے گا میں اس کو صدقہ دوں گا. تو وہ جب گزر رہا تھا تو ایک شخص ملا اس کو، تو اس نے اس کو صدقہ دے دیا. وہ نہیں جانتا تھا کون ہے. تو وہ شخص جب اس کو صدقہ دیا تو لوگ کہنے لگے وہ شخص کو تو وہ تو امیر ہے، اس کے پاس تو کروڑوں کی جائیداد ہے، اس کو صدقہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر کو صدقہ دیا جاتا ہے. پہلے تو اسلامی شریعت کے لحاظ سے صدقہ امیر کو دینا جائز ہی نہیں ہے. صدقہ دینا ہے محتاجوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، جو محتاج ہیں ان کو صدقہ دینا ہے. امیر کو صدقہ دے دیا. تو جب وہ آدمی کے پاس یہ بات آئی کہ وہ امیر تھا تو وہ کہنے لگا الحمدللہ اللہم لک الحمد، اے اللہ آپ کا شکر ہے. کس بات پر شکر ہے؟ کہ آپ نے مجھے توفیق دی کہ میں صدقہ کروں. علی غنی، تعجب سے، یعنی امیر جو شخص ہے جس کے پاس لاکھوں کی جائیداد ہے اس پر میں نے صدقہ دیا، اس کو تو ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ 3 راتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے اور غلط ہو گیا ہے انجانے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں وہ شخص لایا گیا، میرے سامنے وہ شخص لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں یہ سب ہوا ہے. اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، لیکن خواب میں وہ شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ جو صدقہ تم نے پہلی رات کو کس کو دیا تھا؟ چور کو. جو تم نے پہلی رات کو جو چور کو صدقہ دیا تھا، شاید ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ چور چوری کرنا چھوڑ دے. تو اگر وہ چور چوری کرنا چھوڑ دے تو وہ چوری چھوڑنے کا جو ثواب ہے وہ اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جب تک وہ زندہ ہے اور جب تک وہ حلال کمائی کمائے گا اسی کو ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے اس نے وہ چوری چھوڑی ہے. اور کیا وہ جو صدقہ دیا تھا کیا اس کا ثواب وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں ضائع ہوا. کیوں؟ اگر ضائع ہوتا تو یہاں پر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس شخص کا صدقہ ضائع ہو گیا ہے. بلکہ کہا گیا ہے کہ شاہد وہ شخص جو چور تھا وہ تمہاری جو تم نے صدقہ دیا ہے اس کو دیکھ کر کے وہ چوری کرنا چھوڑ دے. ایک رات کا ہو گیا. دوسری رات کو کس پر اس نے صدقہ دیا ہے؟ ایک زانیہ عورت پر. تو اس شخص سے کہا گیا کہ جس دوسری رات کو جو تم نے عورت کو صدقہ دیا ہے شاید اس وجہ سے، اس پیسے کی وجہ سے وہ عورت زنا کرنا چھوڑ دے. اور اگر وہ چھوڑ دے تو ثواب کس کو ہے؟ اس شخص کو جس نے دیا ہے. غلط کام ہوا ہے لیکن دل میں کیا تھا؟ اخلاص، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر تھا. تبھی جا کر کے یہ سب فضیلتیں ہیں. تیسری رات کو اس نے کس پر صدقہ کیا ہے؟ ایک امیر آدمی پر جس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بارے میں اس شخص سے کہا گیا کہ جس شخص کو تم نے تیسری رات، جس امیر شخص کو تم نے تیسری رات کو صدقہ دیا ہے شاید وہ صدقے کی وجہ سے وہ آدمی اپنے پیسے میں سے اللہ کے لیے خرچ کرنا شروع کر دے. اگر وہ بخیل ہے تو وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا شروع کر دے. تمہاری جو چیز، تمہاری جو سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بتلائی ہے اور تم نے اس سنت کو جو جاری کی، اگر وہ شخص دیکھ لے گا تو وہ بھی شخص شاید تمہاری وجہ سے وہ بھی صدقہ دینا شروع کر دے. اگر وہ صدقہ اس وجہ سے دے گا تو ثواب کس کو ملے گا؟ اسی شخص کو ملے گا جس نے غلطی سے اس کو دیا ہے. تو اس حدیث کے خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ، اس میں کئی
اور یہ حدیث کا صرف ترجمہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اسی حدیث کو لے کر کے میں اس میں جو فوائد ہیں، جو ہم کو سیکھنے کی چیزیں ہیں، اصل ہم کو ایک چیز اس میں سیکھنے کو ملی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے اور اگر وہ آپ کا غلط ہو جائے گا تو بھی آپ کو ثواب ملے گا. یہ ایک چیز ہم کو سیکھنے کو ملی، لیکن اس میں کئی اور دروس ہیں، پوائنٹس، کئی اور نقطے ہیں جو ہم کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اس درس کا وقت ختم ہو چکا ہے اور میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. اس حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بتلایا، اور اس حدیث کا بتلانے کا مقصد میرا یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ سچے دل کے ساتھ کوئی بھی عمل دنیا کا دین کا کریں گے، اللہ کے لیے اگر آپ کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر اگر آپ کریں گے، چاہے وہ انجانے میں غلط ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اور اگر وہ شخص کے ذریعے وہ غلط کام کی وجہ سے کوئی اور بھی سدھرتا ہے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اگر سمجھاتے تو 3 مرتبہ بولتے. اور اسی طریقے سے اس درس کا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے. فتنے کا مطلب ہے جو آپ کو دین سے دور کر دے. فتنوں کی 2 قسمیں، فتنے شبہات اور فتنہ شہوات، 2 قسم ہیں. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے اور آپ کا کام غلط بھی ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر اجر دیں گے. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہاں پر جو بھی کہا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہاں پر جو بھی کہا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم کو علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم کو علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم کو علم حاصل کر کے خالصتاً آپ کے لیے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں، یا اللہ آپ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، یا اللہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ان تمام حضرات کی جو بھی پریشانی ہے، اللہ چھوٹی یا بڑی پریشانی، ان سب پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں ان کے اوپر اگر کوئی قرضہ ہے، ان میں سے کسی پر بھی اگر قرضہ ہے تو اللہ ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے. یا اللہ ان میں سے جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ تمام مسلمان جن کا انتقال ہو چکا ہے اور جو زندہ ہے اللہ ان تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان شرک جیسے دلدل میں پھنسے ہوئے یا اللہ ان کو توحید جیسی نعمت سے نواز دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان توحید جیسی نعمت پر قائم و دائم ہیں یا اللہ ان کو مرتے دن تک توحید جیسی نعمت پر قائم و دائم رکھیے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.